اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، میں انتہائی مشکور ہوں المہدی سینٹر شیفیلڈ یو کے دوستوں کا کہ جنہوں نے مجھے پھر موقع دیا، اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ خصوصاً راجہ سجاول صاحب مرحوم کے لیے اور المہدی سینٹر کے تمام اراکین جتنے ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور مرحومات۔ احبار الہ آل محمد کا واسطہ جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، جو مریض ہیں مومنین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور خصوصاً میرے بھائی طالب حسین اور عباس بھائی کے والد محترم بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں تمام مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بے عیب کتاب کی مشہور آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صیام تمہارے اوپر فقط نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر بھی یہ صیام فرض تھے۔ اور یہ کیوں روزے کو فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تقوی کی منزل بہت بڑی منزل ہوتی ہے، اور میں تقوی کی منزل کے حوالے سے ایک بات گزارش کروں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام آگے جو ایام آ رہے ہیں، جب وصیت فرمائی امام حسن اور حسین علیہ السلام سے، تو مولا نے اپنے دونوں شہزادوں کو فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے شہزادوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ فائدہ کس کا؟ مومن کا فائدہ ہے۔ اس ماہ سیام میں
اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر روزے کا فرض کیا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے صاحبان ایمان پریشان نہیں ہونا، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ سیام میں اگر تم اس کو پالو اور اللہ تمہیں زندگی عطا کرے تو تم پر واجب ہے کہ تم ان روزوں کو ادا کرنا، رکھنا، اور جب تم رکھو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تقوی کے راستے پر تمہیں لے کے یہ سیام چلے جائیں گے اور تمہیں متقی بنا دیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ سیام جب ختم ہوتا ہے تو ہم پھر عید مناتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ اسی لیے مناتے ہیں ہم کہ ہم اللہ نے جو ہمیں حکم دیا تھا کہ تم سیام روزے رکھو تو ہم نے روزے رکھے، اور اب ہم تقوی میں شامل ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے خطاب فرمایا کہ اے مومنین، اے صاحبان ایمان، پھر فرمایا دیکھو یہ روزے تم پر فقط نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے والوں جو قومیں تھیں ان پر بھی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر اس کا اعادہ کرو تم دوسرے دنوں میں۔ کیا خداوند متعال نے خوبصورت انداز میں مومن کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم مریض ہو تو پھر بھی میں تمہیں اللہ یہ رعایت دے رہا ہوں تمہیں کہ اس کا اعادہ پھر دوسرے دنوں میں کرنا۔ اور اگر تم سفر میں ہو تو بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جناب آج کل سفر بڑے آسان ہو گئے۔ نہیں بھائی، اللہ تمہیں وہ خود رعایت دے رہا ہے۔ سفر چاہے جہاز کا ہو، سفر چاہے بڑی بڑی گاڑیوں کا ہو، سفر ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمارے لیے آئین حیات ہے۔ کیا اس خداوند متعال کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں اتنی سہولتیں ہوں گی میری مخلوق کو؟ جب اس نے کہا کہ اگر تم سفر میں ہو تو وہ جانتا ہے ہر چیز کو، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی زمانہ ہو اور تم سفر میں ہو، جتنی بھی سہولت ہو، لیکن پھر بھی میں اللہ تمہیں رعایت دے رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سفر کی تھکاوٹ، سفر کی مشکلات انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا اعادہ کرنا پھر دوسرے دنوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم مریض ہو تو اس کا جو روزے مرض کے ایام میں گزرے ان کا اعادہ دوسرے دنوں میں۔ ہاں یہ کرنا کہ ایک مدطعام کسی مسکین کو کھلا دینا، کسی مسکین کو کھلا دینا اور پھر اس کا اعادہ کر لینا۔ کس خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، اور پھر ساتھ اللہ فرماتا ہے میں اللہ چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تمہارے لیے تنگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس ماہ سیام کے حوالے سے اتنی برکت ہے قبلہ کہ میں کچھ گزارشات کرتا چلوں کہ معصوم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں خدا سے اپنے جرم کو معاف نہ کروا لے۔ یعنی یہ مہینہ ہو اور خدا کی بارگاہ سے وہ اپنے جرم کی معافی نہ مانگ لے، بدبخت ہے وہ انسان۔ یعنی کتنی اس مہینے کے بارے میں فضیلت ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے قبلہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اسی مہینے میں ایک رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک، ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے کہ اس میں میرے روزے دار داخل ہوں گے۔ اور بلکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریحان،
اس دروازے میں سے فقط وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے ماہ سیام میں روزے رکھے ہوں گے۔ یہ اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے بندہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا تمہیں۔ آپ ذرا ایک بات کا اندازہ کریں کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ بھئی جو روزہ کا اجر اللہ فرمائے کہ میں نے دینا ہے، تو میرا کریم اللہ پھر اس کا اجر بھی تو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی برکت کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، فرقان کا نزول ہوا، اس کلام کا نزول ہوا، جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عین حیات ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے تمسک رکھنا۔ اس کا نزول اس ماہ مبارک میں ہے، اور وہ جو آ رہے ہیں آگے جا کے ایام آئیں گے، ان ایام میں فقط جاگنا، عبادت تو کمال کی منزل ہے، ان راتوں میں فقط جاگنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اتنی برکت ہے اس ماہ مبارک کی۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں اس شہزادے کی آمد ہے، یہ بھی برکت کا مہینہ ہے، یہ بھی باعث برکت ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ اس مہینے میں اس شہزادے کی آمد ہے، نزول ہے، ولادت ہے۔ جیسے قرآن کا نزول ہے، اس شہزادے کے بھی اسی طرح نزول ہے، آمد ہے، ولادت ہے، جو سبت اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دوستو، ایک ہوتا ہے نسب، ایک ہوتا ہے حسب۔ نسب نسبت سے ہے اور حسب حساب سے ہے۔ نسبت سے پہلا سید اس کائنات کا وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ ویسے تو حسب کے لحاظ سے پہلے سادات موجود ہیں کہ رسول اللہ خود سید الانبیاء ہے حسب کے لحاظ سے، اور جناب علی المرتضیٰ سید الاولیاء ہے جو امام حسن کے بابا ہیں، اور ماں سیدات النساء العالمین ہے۔ بات سمجھ رہے؟ لیکن نسب کے لحاظ سے یعنی نسبت کے لحاظ سے پہلا سید رسول کے گھر میں جو آیا وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ بات سمجھ رہے؟ سبت اکبر، کائنات میں پہلا حسن آیا۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے کائنات میں کوئی حسن نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے یہ جو نام رکھا رسول کے سبت اکبر کا حسن، یہ پہلی مرتبہ کائنات میں کسی بچے کا نام حسن رکھا گیا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حسن ہے، حسن نہیں ہے، یعنی سین کے اوپر تشدید نہیں ہے قبلہ، کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ حسن۔ تو شبر موجود تھا لیکن حسن نہیں تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں اسی ماہ مبارک میں آئے، اور وہ امام حسن علیہ السلام جو سادات یعنی جتنی بھی نسل سادات ہے اس کے امین امام حسن علیہ السلام ہے۔ ہاں، اور رسول کی گود میں سب سے پہلے جو آئے وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ یعنی امام حسن کا اگر آپ مقام دیکھنا ہے تو میرے اس جملے سے اندازہ کریں کہ جو امام حسین کا بھی امام ہو وہ حسن ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام۔ اور حسن کا معنی کیا ہے قبلہ؟ یہ صفت مشبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حسین جس سے مر کر بھی حسن جدا نہ ہو۔ ہاں، جیسے
میں مثال دے دوں آپ کو کہ جیسے لفظ ہے عالی، عالی کبھی بلند ہوتا ہے کبھی بلند نہیں ہوتا. اسی طرح جو لفظ ہے نا علی، علی کا معنی جس سے کبھی بلندی جدا نہ ہو. اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے بی بی کا عقیلہ بنی ہاشم. عاقلہ کا معنی جو کبھی عقل کی بات کرے کبھی نہ کرے، لیکن عقیلہ وہ مستور جس سے کبھی عقل جدا نہ ہو اور وہ عقل سے جدا نہ ہو. حسن جو جس سے کبھی خوبصورتی جدا نہ ہو، حسن جدا نہ ہو. اور یہ نام اتنا پسند آیا کہ جب اس گھر میں دوسری خوشی ہوئی تو اسی حسن کی تذکیر کر کے، اسی حسن کو مسخر کر کے حسین رکھ دیا گیا اس کا نام. حسن بڑا خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت، یعنی ہیں دونوں خوبصورت. بڑے کا نام حسن اور چھوٹے کا نام حسین. اور جب یہ شہزادہ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ واقعہ ذرا سنتے جائیں. جب رسول اللہ کو اطلاع ملی، اور میں یہ بتا دوں کہ انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کا نام حسن ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے شہزادے کا. اور یہ اس ماہ مبارک کی برکت ہے. امام حسن کا وجود برکات ماہ مبارک ہے، ان میں سے ہے. یہ ایک نزول قرآن ہے، فتح بدر ہے. تو امام حسن کی ولادت بھی برکات ماہ مبارک میں سے ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر شہزادہ آ گیا ہے، اللہ اکبر. بلکہ اس سے پہلے کہ میں ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ بی بی ام ایمن کو جب اطلاع ملی کہ ایک شہزادے کی آمد کا وقت ہے، تو بی بی ام ایمن کہتی ہے کہ جب میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زینت مصلی بیٹ پر ہیں، مصلی کی زینت بنی ہوئی ہے بی بی. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ شہزادے کی آمد ہے اور بی بی مصلی پر ہے. بات سمجھ رہے نا؟ اسی لیے بھائیو اسی کو تو بطول کہتے ہیں. جو امام حسن کی ولادت کے فوراً بعد مصلی کی زینت بن جائے اسے بطول کہتے ہیں. مریم بھی بطول ہے، لیکن شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے، اور شوہر کے ہوتے ہوئے بطول کبریٰ ہونا اور بات ہے. اور امام حسن کی ولادت کے فوراً بعد مصلی کی زینت بن گئی زہرا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے. جب رسول اللہ کو اطلاع ملی، اور یاد رکھیں دوستو کہ یہ پہلی خوشی ہے اس گھر میں، کیونکہ ہجرت کی مصیبتیں، شیب ابی طالب کی پریشانیاں، جنگ بدر کے مصیبتیں پریشانیاں، اس کے بعد یہ پہلی خوشی آل محمد کے گھر میں. مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے، صلی علی محمد وآل. پہلی خوشی ہے. جب رسول اللہ کو اطلاع ملی تو رسول اللہ اٹھے، اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ابا نہیں سنبھالی. اتنی خوشی سے رسول اللہ اٹھے، اتنے شوق سے. کہتے ہیں کہ اتنا شوق تھا کہ اتنا شوق موسیٰ کو بھی نہ تھا کوہ طور پر جانے کا جتنا مصطفیٰ کو شوق تھا زہرا کے گھر میں جانے کا، کہ میں حسن کو جا کے دیکھوں. اور جب آئے رسول اللہ، ہاتھوں پر اٹھایا، ام ایمن مجھے دے. یا رسول اللہ ابھی غسل نہیں دیا. تو رسول اللہ فرماتے انتا تطہرینہ، اللہ طہرہ. اے ام ایمن تو اسے پاک کرے گی جس کو اللہ نے بھیجا ہی پاک ہے. ہاں کیا مقام ہے ان شہزادوں کا. اور انا آتیناک الکوثر، یہ اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ سورہ ہے جس کی 3 آیتیں ہیں قبلہ، اور اس کی پہلی تفسیر کا نام ہے امام حسن.
اور اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3. اور 3 آیتوں میں 5 لفظ ایسے آئے ہیں جو پورے قرآن میں نہیں آئے، فقط اس سورہ میں آئے ہیں. یعنی پورے قرآن میں 3 آیتیں اس سورہ کی، پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ وہ 5 لفظ آئے ہیں جو فقط اسی سورہ میں آئے ہیں. انا اعطیناک الکوثر 2 لفظ، انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر 3 لفظ، وَإِنَّ شَانِئَکَ 4، وانحر ان شانئک هو الابتر، اور ابتر 5. یہ 5 لفظ ایک ہی مرتبہ اسی سورہ میں آئے ہیں اور پورے قرآن میں نہیں آئے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ قصیدہ ہے رسول کی بیٹی کا، اور رسول کی بیٹی ہے ایک، اور اس کا قصیدہ بھی ہونا چاہیے نایاب، جو پہلے کبھی قرآن میں ذکر نہ ہو. بات سمجھ رہے نا؟ رسول کی بیٹی ہے ایک جو ہے فاطمہ، اور جس پر نبوت کو ناز ہے، رسالت قربان ہے، امامت کی شان ہے، طہارت اس کے در کی مرید ہے، اور عصمت اس کی زر خرید ہے، اور جس کے گھر کوثر ہے، اور ساقی کوثر بھی فاطمہ کے گھر، اور مومنین بھی فاطمہ کے گھر، امیر المومنین بھی فاطمہ کے گھر. بات سمجھ رہے؟ امیر المومنین بھی فاطمہ کے گھر، قرآن بھی فاطمہ کے گھر، صاحبان قرآن وارث قرآن بھی فاطمہ کے گھر. اور یاد رکھو دوستو، اللہ عزت کرے رسول کی، اللہ تعظیم کرے رسول کی، رسول تعظیم کرے بطول کی، اور بطول تعظیم کرے نفس رسول کی. یا انا اعطیناک الکوثر. اور جو دشمن رسول ہوگا وہ ابتر ہوگا، بے نسلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جو دشمن رسول ہوگا. اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب ابن وائل، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے 7 معلقات لکھ کر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جو اب بھی عربی ادب میں ان کو بڑا مقام ہے، وہ جا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیے 7 اشعار. اور اس کے مقابلے میں جب یہ سورہ نازل ہوئی، جا کر رسول اللہ نے اس کے ساتھ یہ سورہ کوثر کو لٹکا دیا. اور جب وہ آئے اور آ کر سورہ کوثر کی تلاوت کی، جب انہوں نے پڑھنے کے بعد اپنے 7 معلقات اٹھا لیے اور کہنے لگے ما ھذا کلام البشر. بھئی یہ جو سورہ کوثر ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ کسی بشر کا کلام نہیں. تو دشمن رسول جو ہے وہ ابتر ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ جناب سب کی اولاد ہے، جو دشمن رسول ابن وائل کی اولاد تھی، ابو جہل کی بھی اولاد تھی، ابو لہب کی بھی اولاد تھی، اور جتنے سلیمان رشدی ہے گستاخ رسول اس کی بھی اولاد ہے، تسلیمہ نسرین اس کی بھی اولاد ہے. بڑے بڑے کی اولاد جو دشمن رسول تھے ان کی اولادیں ہیں. یہی سوال امام نقی علیہ السلام سے کیا گیا. امام سے جب پوچھا گیا، ایک شخص آیا، اس نے اپنا بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا اور آ کر کہتا ہے یبنا رسول اللہ، آپ کے نانا کا دعویٰ ہے، بلکہ قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ کے کلام میں ہے کہ جو ابتر وہ ہوگا جو دشمن رسول ہوگا. اور نعوذ باللہ وہ رسول اللہ کی بدخوئی بھی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو اے دنیا والو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو دشمن رسول ہوگا، جو دشمن اہل بیت ہوگا وہ ابتر ہوگا، بے نسلہ ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے. امام نقی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے نام سے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ تو گزارش یہ ہے میرا بھائی، اور قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، کل میرا حبیب کہہ دو کلو یعملو علی شاکلاتہ، کل میرا حبیب کہہ دو کلو یعملو
اللہ شاکلات ہی کہ ہر شے اپنی فطرت پر عمل کرتی ہے، ہر شے اپنی فطرت پر عمل کرتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو، اے ہمارے چاہنے والو، جب تم ہمارے ذکر سے تمہیں لذت محسوس ہو، ہمارے ذکر سے، میں نے آیت کیا پڑھی ہے کہ ہر شے اپنی فطرت پر عمل کرتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ انشاءاللہ بڑی دلچسپ یہ آیت ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت اس کی تفصیل میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہر شے اپنے شاکلہ پر عمل کرتی ہے۔ شاکلہ مانا فطرت، طینت، عادت، جو بھی لے لے، ہر شے اپنی فطرت پر عمل کرتی ہے۔ اس کے بڑے معنی ہیں قبلہ، اپنی شاکلہ پر عمل کرتی ہے ہر شے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے ذکر سے تمہیں لذت محسوس ہو، سکون محسوس ہو، تو امام فرماتے ہیں پھر اپنی ولادت کی طہارت پر ناز کرنا۔ کیوں؟ کہ ہر شے اپنی فطرت پر عمل کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کی جیسی فطرت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ اسی لیے میرے دوستو، جن کی فطرت خراب ہے، جس کی طینت خراب ہے، چاہے لاکھ کوشش کر لیں، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ زبردستی آپ اگر کھینچ کے ان کو اسلام میں بھی لائیں، جن کی شاکلہ خراب ہے، جن کی فطرت خراب ہے، اگر زبردستی ان کو کھینچ کر اسلام میں بھی لائیں تو پھر بھی وہ منافق مریں گے۔ بات سمجھ رہے؟ کیوں؟ ان کی شاکلہ فطرت ہے، شاکلہ ہے، وہ طینت اس کی خراب ہے۔ اسلام میں بھی اگر آ جائیں تو پھر بھی منافق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جب لذت محسوس کرے، کیونکہ وہ فطرت ان کی وہ یہ جو دین اسلام کی فطرت ہے۔ بات ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی پہلی تفسیر کا نام ہے حسن۔ اللہ اکبر، مل کر درود پڑھ لیں بلند آواز سے۔ پہلی تفسیر کا نام امام حسن علیہ السلام، اور یہ برکات ماہ مبارک میں سے ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سبز قبا پہنی قبلہ، یعنی آج تک یہ جو سبز پرچم یا سبز چیز، یہ سبز گنبد خضرا، یہ اسلام کا نشان بنا ہوا ہے، یعنی کائنات میں سب سے پہلے جس نے سبز قبا پہنی وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اس لیے سادات کی نشانی بن گئی کیا؟ سبز قبا، سبز پرچم، سبز نشان، امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے۔ بات سمجھ رہے جی؟ امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے۔ اسی طرح دوستو، میرے مولا امام حسن علیہ السلام، بڑی گفتگو کی جاتی ہے امام حسن کے بارے میں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ بے شک اور خدا کی قسم، امام حسن کی صلح نے وہ کام کیا جو بڑی بڑی جنگیں نہ کر سکی۔ بات سمجھ رہے؟ وہ کام کیا جو بڑی بڑی جنگیں نہ کر سکی۔ آج امام حسن کی، دیکھیں میری بات سنیں، صلح ہے، مجھے آغا نقن کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے۔ امام حسن آغا نقن فرماتے ہیں کہ نہ امام حسن نے صلح کی، نہ حسین نے جنگ کی، بلکہ وہ کہتے ہیں امام حسن سے صلح کی گئی اور حسین سے جنگ کی گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر امام حسن خود صلح کرتے تو شرائط مد مقابل کی مانی جاتی، شرائط مانی گئی امام حسن کی،
اس کی نہیں، اس نے تو سائن کر کے دے دیا، اور اس سائن میں اس خط اس میں شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے، یہ اس پر لکھی گئی کہ میرے بابا پر سب و شتم بند کیا جائے گا، اور انہوں نے مانا کہ ہم سب و شتم نہیں کریں گے، جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ امام حسن نے سلو کر کے منوا لیا کہ علی علیہ السلام پہ سب و شتم کیا جاتا تھا، بات سمجھ کیا جاتا تھا، اسی لیے آج خلافت و ملوکیت میں موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط لکھائی وہ موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ تحریر لکھوائی جو شاید راز رہتا، لیکن لکھوا کر تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ یہ چیزیں یہ کرتے تھے، آج کے بعد یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم کرتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم کرتے تھے۔ تو دوستو، جب دربار میں گفتگو شروع ہوئی صلح پر، تو کہا گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، کیا کمال کا خطبہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ویسے آپ دیکھیں، ایک مرتبہ مجھے خطبے سے یاد آ گیا کہ امام حسن علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اے لوگو، ہم تم پر حجت تمام کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو بغداد کو دمشق اور دمشق کو بغداد بنا دیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، اے رسول کا بیٹا، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں آپ، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے مولا نے فقط ایسے اشارہ کیا، کیونکہ اس دعوے کی دلیل دینی تھی، اشارہ کر کے کہا، اے عورت، مردوں میں تیرا کیا کام؟ یہ کہنا تھا کہ وہ مرد جو تھا وہ عورت بن گئی، کیوں؟ اسی لیے کہ حق ان کے ساتھ ہے، یہ جو کر دے وہ حق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ رسول کی بھی دعا ہے کہ بار اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر یہ جائیں، یہ نہیں کہا کہ ان کو ادھر پھیر دے جدھر یہ جائے، نہیں، حق کو ادھر پھیر دے۔ تو اگر یہ کہہ دے کہ آئے عورت، تو اس نے عورت بن جانا ہے، کیونکہ حق ان کے پیچھے ہے، جو یہ کر دے وہ حق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام حسن علیہ السلام کی جو اپنا شرائط کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جب خطبے کے لیے میرے مولا کو وہاں پہ بلایا گیا کہ آپ آئیں، کچھ کہنا چاہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جانیں کہ میں حسن ابن علی ہوں، میں سبط پیمبر ہوں۔ کیا جملے ہیں! اور ہم وہ ہیں جو ذریت اسماعیل ہیں، ہم وہ ہیں جو شجرہ زیتونہ ہیں، اور جس کی اصل النبی اصلھا، نبی اس کی اصل ہے، اور نحن فروھا، اور اس درخت کی شاخیں ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا فرماتے ہیں، نحن احد الثقلین، رسول نے جو دو وزنی چیزیں چھوڑی تھی ان میں سے ایک ہم ہیں۔ اے فلاں، اگر تم نے ہمارا وزن کرنا چاہتے ہو تو دوسرے پلڑے میں تمہیں قرآن رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا وزن قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر میرے مولا نے ایک جملے ارشاد فرمائے، بڑا لمبا خطبہ ہے، چند ایک جملے سن لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نہیں جانتا تو سن، ان العرش سریری و احمد و ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبرائیل و فقیری۔ اللہ اکبر۔ کہ عرش سریر ہے اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے، اور علی المجتبی، علی المرتضیٰ میرا امیر ہے، اور حسین جیسا میرا وزیر ہے،
اور جبرائیل ہمارے در کا فقیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دوستو، یہ امام حسن علیہ السلام کا جب خطبہ اس نے سنا، سننے کے بعد اس نے کہا کہ حسن، یہ جتنی دولت تم چاہتی ہو تم لے لو۔ تو امام حسن نے کہا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، جو شرائط ہیں جو لکھی گئی ہیں اس پر پابندی کراؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں اتنی دولت اے حسن تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں اتنی دولت۔ کیوں؟ بڑا عجیب جملہ تھا وہ۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دولت تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام مسکرائے، امام اٹھے۔ اٹھنے کے بعد جیسے امام اٹھے نا، روایت میں ہے کہ ایک نوکر نے آگے، وہ نوکر تھا حاکم شام کا، اس نے امام حسن کے جوتے سیدھے کیے۔ جیسے جوتے سیدھے کیے، امام حسن نے مڑ کر فرمایا، ایسے دیکھ کر فرمایا کہ جتنی دولت وہ حاکم شام دے رہا ہے وہ ساری دولت اب تمہاری ہے۔ حاکم شام بڑا حیران ہو کر کہتا ہے اتنی بڑی دولت؟ امام کہتے ہیں دیکھو، ہم بغیر معاوضے سے کسی سے کام نہیں لیتے، اس نے میرے جوتے سیدھے کیے ہیں اور ان کے بدلے میں جو دولت تو مجھے دے رہا ہے یہ ساری دولت میں نے اس کو دے دی۔ وہ کہتا ہے اتنی بڑی دولت؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ برکات ماہ رمضان مبارک ہے کہ اس شہزادے کی آمد ہے۔ وہ شہزادہ جو نسل سادات کا امین ہے، وہ شہزادہ جو دستار علی مرتضیٰ کا وارث ہے۔ اور یاد رکھے، علی کی دستار کا وارث امام حسن ہے اور امام حسن کی دستار کا وارث حسین ہے۔ تو بس میرے دوستو، میں ہم دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور المہدی سینٹر کے تمام اراکین کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور خداوند متعال اس ماہ مبارک کے صدقے میں اس وبا سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اور وہ میرا بھائی پھر گزارش ہے کہ اس کے لیے خصوصی دعا، طالب بھائی کے جو والد محترم بیمار ہیں ان کو خداوند متعال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں خصوصاً راجہ سجاول صاحب، ان تمام، اس کے علاوہ اور مومنین یو کے میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں سے بھی محبان علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان دنوں میں خصوصاً اور عموماً تمام مومنین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد مصطفیٰ وآلہ طیبین الطاہرین۔ اللہ